الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لسبع في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز سامعین و ناظرین، یہاں پر سورہ سبا میں دوسرا قصہ جو بیان ہوا ہے وہ اہل سبا کا ہے. پہلا قصہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام اہل شکر اور اہل ایمان کے لیے روشن مینار تھا. تو دوسرا قصہ اہل کفر اور اہل عصیان کی تاریخ جھلک ہے. اہل سبا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کی فراوانی اور صحت افزا آب و ہوا، زرخیز زمین اور پھلدار باغات جیسی نعمتیں عطا فرما رکھی تھیں. طویل مسافت تک دو رویا باغات چلے جاتے تھے. نہ گرمی اور دھوپ ستاتی تھی اور نہ ہی بھوک پریشان کرتی تھی. پانی ذخیرہ کرنے کے لیے ایک ڈیم بنایا ہوا تھا جسے سد معارب کے نام سے یاد کیا جاتا تھا. لیکن اللہ رب العزت کی ان نعمتوں کی انہوں نے قدردانی نہ کی، ان نعمتوں کا شکریہ ادا نہ کیا، بلکہ ناشکری کے اوپر اتر آئے. اور پھر اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے ساتھ وہی کچھ ہوا جو ناشکروں کے ساتھ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے. یہ قوم سبا جو یمن کا دارالحکومت ہے صنعاء، اس سے 3 منزل کے فاصلے پر معارب نامی شہر کے اندر آباد تھی، اور یہ بہت ہی خوبصورت جگہ تھی. دونوں طرف سڑک موجود تھی، پھلدار باغات تھے سڑکوں کے کنارے، اور باغات کا یہ سلسلہ دونوں طرف سڑکوں کے کنارے کنارے دور تک چلا جاتا تھا. پہاڑوں کے درمیان ایک وادی کے اندر یہ شہر آباد تھا، اور یہاں کے بادشاہوں نے پہاڑوں کے درمیان میں، جس طرح میں نے عرض کیا کہ ایک مضبوط ڈیم بنایا تھا جس میں پانی کا بڑا ذخیرہ جو ہے وہ محفوظ کر لیتے تھے. پہاڑوں سے آنے والا پانی اور بارش کا پانی اس ڈیم کے اندر جمع ہوتا تھا. جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عظیم نعمت کی ناقدری کی تو اللہ نے اس ڈیم کو توڑنے کے لیے چوہوں کو اس کے اوپر مسلط کر دیا. ان چوہوں نے اس ڈیم کی بنیادوں کو کاٹا، جس کے نتیجے میں اس کا بند جو ہے وہ ٹوٹ گیا، اور اس بند کے ٹوٹنے سے پانی نے عذاب کی صورت اختیار کی اور ہر طرف تباہی مچا دی. باغات اور بستیاں جو تھیں فرمایا کہ وہ خس و خاشاک کی طرح بہہ گئیں، اور جہاں کل تک پھل اور پھول تھے وہاں جھاڑ اور جھنکاڑ کے سوا کچھ بھی نہ بچا. اہل سبا کا ذکر صرف داستانوں ہی کے اندر رہ گیا.
قوم سبا کے اس واقعے کے ذکر کے بعد اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ مسلسل مشرکین کے عقائد اور نظریات کی عقلی اور نقلی دلائل سے تردید فرما رہے ہیں۔ کبھی ان سے کہا گیا کہ بلاؤ ان کو جنہیں تمہیں اللہ کے سوا حاجت روا اور مشکل کشا بنا رکھا ہے، اور جن کو تم حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہو، دیکھتے ہیں کہ وہ تمہیں کیا فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تلقین کے اسلوب میں ان سے سوال کرنے کا حکم دیا ہے کہ بتاؤ تمہیں آسمانوں اور زمین سے کون رزق دیتا ہے۔ کبھی یہ سوال کیا گیا کہ جنہیں تم اللہ کے ساتھ عبادت میں شریک سمجھتے ہو، ذرا انہیں سامنے تو لاؤ تاکہ میں دیکھوں کہ ان کے اندر کون سی ایسی صفت پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ عبادت کے مستحق بن گئے۔ جب کافروں کے سردار اور ان کے ماتحت فرمایا کہ قیامت کے دن جمع ہوں گے، تو ماتحت سرداروں سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم آج مومن ہوتے۔ تو وہ اپنے ان معبودوں کو، ان سرداروں کو جن کی دنیا میں وہ پوجا کیا کرتے تھے، ان کو کوسیں گے قیامت کے دن کہ تم نے ہمیں گمراہ کیا تھا۔ اور ان کے وہ سردار اور ان کے وہ معبودان باطلہ ان کو جواب دیں گے کہ ہم نے تمہیں ہدایت اور سیدھے راستے سے زبردستی نہیں روکا تھا۔ جب تمہیں ہدایت آ گئی تھی تو تم ہدایت کو اختیار کر سکتے تھے، تو آج ہمیں بلیم مت کرو، دراصل ہم مجرم نہیں ہیں بلکہ مجرم تم خود ہو۔ وہ سرداروں کو جواب دیں گے کہ شب و روز تمہاری فریب دہی میں ہم مجبور تھے کہ ہم کفر کریں، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں۔ اس تذکرے کے بعد ایک بار پھر اللہ تبارک و تعالی گزشتہ قوموں کے انکار اور سرکشی اور انجام کار ان کی تباہی اور ہلاکت کا اجمالاً جو ہے وہ تذکرہ فرماتے ہیں۔ آگے چل کر کے سورہ سبا میں کفار اور مشرکین کی سرکشی اور کفر کی بنیادی وجہ ان کی مالداری بتائی گئی ہے، غنا بتایا گیا ہے۔ وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا۔ فرمایا کہ انہیں اپنے اس مال اور دولت کے اوپر اتنا ناز تھا کہ ان کا خیال یہ تھا کہ ہمارے جیسے اصحاب مال، وہ اولاد کو نہ دنیا میں عذاب ہو سکتا ہے اور نہ ہی آخرت میں عذاب ہوگا۔ قرآن کے الفاظ میں وہ کہتے تھے کہ ہم اموال اور اولاد کے اعتبار سے تم سے زیادہ ہیں اور ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ فرمایا وہ آخرت کے معاملے کو بھی دنیا پر قیاس کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دنیا کی وسعت اور خوشحالی عطا فرما رکھی ہے، تو یہی معاملہ ان کے ساتھ آخرت میں بھی کیا جائے گا۔ انہیں جواب دیا گیا کہ فرما دیجئے کہ میرا رب جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دے، ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ ثروت اور مالداری اور غنا پر فرمایا کہ فخر اور غرور ہی نہیں، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ استہزاء اور تحقیق کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملامت کیا کہ ان کا جو مال اور دولت ہے یہ انہیں اس قدر غرور کے اندر مبتلا کیے ہوئے کہ یہ اللہ کے نبی کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں اور آپ کو مجنون اور دیوانہ کہنے سے باز نہیں آتے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے
فرمایا کہ آپ ان سے فرما دیجئے میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں، تم اللہ کے لیے دو دو اور اکیلے اکیلے مستعد ہو جاؤ، اور پھر غور اور فکر کرو، اور آپس میں بیٹھ کر کے خود ہی فیصلہ کرو کہ جو شخص ایسی اچھی اچھی باتیں بتائے، پچھلے لوگوں کے حالات تمہیں سنا کر کے ان سے عبرت اور نصیحت دلائے، آئندہ آنے والے عذاب سے تمہیں آگاہ کرے، تمہیں اس سے بچانے کے لیے سر توڑ کوششیں کرے، اور تمہارے مذاق اڑانے اور طرح طرح کی ایذائیں دینے کے باوجود وہ دعوت اور تبلیغ اور نصیحت کرنا نہ چھوڑے، تو کیا ایسا انسان دیوانہ ہو سکتا ہے؟ تم یقیناً اس نتیجے کے اوپر پہنچو گے کہ تمہارے ساتھی یعنی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جنون نہیں، اور وہ تم کو سخت عذاب کے آنے سے پہلے ڈرانے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے بتایا کہ وہ آخرت میں ایمان کو قبول کرنا چاہیں گے، لیکن ان کی چاہت اور ان کے درمیان میں پردہ حائل کر دیا جائے گا، اور وہ اسی طرح ایمان سے محروم جو ہے وہ دنیا سے چلے جائیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔